یہ سورہ یونس کی آیات نمبر 15 سے لے کر 17 تک ہے، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب کبھی بھی ان کافروں پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ بہت سخت الفاظ آ رہے ہیں، اس سے آپ کو پتا چلے گا، یہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا درس دینے والے لوگ سخت مزاج کیوں ہو جاتے ہیں، یہ اعتراض کافر بھی کرتے تھے، قرآن بھائی ہے ہی اتنا سخت، یہ تو صوفیاء نے دین پھیلا دیا نا کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن سے ذرا رحمت کی آیات اور غضب کی نکالے نا تو 99% جو ہے غضب کی آیات ہے، 1% رحمت کی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے لوگوں کو چھٹی نہیں دیتا کہ میری نافرمانی کرنی شروع کر دو۔ اور میں امام غزالی کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں جو انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھی کہ ایسے علماء جو اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے دور کر رہے ہیں، ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ کیا تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور انبیاء کا جو سلسلہ ہے یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ قرآن کی دھمکیاں سب جھوٹ ہے، اور تم رحمت کو صحیح سمجھ گئے ہو کہ لوگوں کو ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر لیں گے، تمہاری بخشش ہو جائے گی، جو مرضی کرو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بے ایمان ہیں، حرام خور ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی بندے کا پتر کو نہیں بننا، سانو اس طرح قبول کر لیں، ہم نے تو بندے کا پتر نہیں بننا، ہمیں اسی طریقے سے قبول کر لیں۔ اللہ، تو اب کافر دیکھیں ان کو بھی بات، اب یہ عربی لنگوسٹک تھی ان کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ قرآن کتنے سخت مزاج میں بات کرتا ہے، 2 × 2 = 4، کوئی لگی لپٹی بات نہیں۔ جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کافروں پر تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل، تو وہ کافر جن کو یہ امید نہیں کہ ان کو مر کے ہماری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں اے نبی اس قرآن کو بدل دو، اس میں چینجنگ کرو، اٹ از ٹو اسٹرکٹ، بہت سخت فتوے ہیں اس کے قرآن کے اندر، اس کو بدل دو، یا کوئی اور کتاب لے آؤ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کتاب کو بدلو، یہ بڑی سخت کتاب ہے، تو دھمکیوں پر مشتمل ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ قرآن بڑا سخت ہے، اے نبی اس کتاب کو بدل دو، اکتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل، یا اس کتاب کو بدل دو۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا فتویٰ سنیں، قل ما یکون لی ان ابدلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بدل سکوں، من تلقاء نفسی، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دوں اسے، جو مولوی کرتے ہیں، قرآن کو بدلتے نہیں لیکن اس کا مفہوم بدل دیتے ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں، میں خود اس چیز کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی۔ اور اگلی بات سنیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ یہ کہیں، اعلان فرمائیں، قل کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے خود اس بات کا خوف لگا ہوا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ کتنے کہتے ہیں بزرگوں نے نمازاں معاف نے، وہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے نمازیں چاہیے، جو پہنچ چکے ہیں ان کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اور ادھر نبی کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے۔ اور یہ آیت 3 دفعہ قرآن میں آئی ہے، یہ والی آیت، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ سورۃ الانعام میں آئی، سورہ یونس میں آئی، یہ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں، اور سورہ زمر کے اندر آئی۔ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں کبھی بھی یہ کتاب تم پر تلاوت نہ کرتا، میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، یہ اللہ نے میری طرف وحی کی، میری ڈیوٹی لگائی اور میں اس کو سر انجام دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ تاج میرے سر پر پہنایا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں یہ کر رہا۔ ولا ادراکم، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب سے باخبر کرتا، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتا، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پکڑ سکتا ہے۔ جو ہماری جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا مادہ رکھ دیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کتابیں نہ بھی آئیں تب بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست،
ہماری انسٹنکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا، کسی کو دھوکہ دینا برا ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا. یہ ہماری جبلت میں ہے. کتابوں اور انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی ہر انسان کو یہ بات پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتابوں کے بغیر بھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا تھا. تو اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا میں کبھی یہ تلاوت بھی نہ کرتا اور نہ یہ تم کو آگاہ کیا جاتا ہے اس کتاب کے اوپر. یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، تو اے کفار مکہ میں اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ 40 سال میری زندگی کے تم میں گزرے، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ کہتے ہوئے سنا؟ میرے 40 سال کے کریکٹر کو اللہ نے تم سے منوایا، صادق اور امین تم نے مجھے کہا. میں نے ایک عمر کا حصہ تم میں گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں؟ اور میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے تمہارے سامنے کہ آج تک میں نے کسی شاعر کی شاعری نہیں کی، کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی. میں امیین میں پیدا ہوا ہوں. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس تو سورۃ العنکبوت کے اندر موجود ہے آیت نمبر 48 میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ کافر کہتے ہیں کتاب آپ نے خود لکھ دی ہے. آپ امی تھے، یہ آپ کی خوبی تھی. ہمارا امی ہونا ہمارے لیے نٹوریس ہے، اور نبی کے نبوت کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کلام لے کر آئے کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ کیا مطلب؟ جب تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو سب سے بڑا مجرم میں ہوں گا اگر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں. لیکن میں تو نہیں ہوں، تم خود بھی مانتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں. تو اب اگلا فتویٰ تم پر ہے. او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی تم اے کفار مکہ، اصل ظالم تم. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ ایسے مجرمین کو فلاح نہیں دیتا، ایسے مجرمین فلاح پانے والے نہیں ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو، نبی اپنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے. الحمدللہ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کو دلیل نبوت کی بنائی گئی، یہ اس بات کا ثبوت ہے. اللہ اکبر. اب اگلا ریفرنس جو ہے، تیسرا ریفرنس اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس نمبر 4، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر ہے 73 اور 75. اب یہ اگلے دو ریفرنس جو ہیں یہ بڑا کلائمیکس ہیں ان کے، یہ اس سے بھی سخت آیات آنے والی ہیں. لیکن ظاہر قرآن کی ہے، میں نے خود نہیں لکھی، میں تو الحمدللہ یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب کئی لوگ کہیں گے جی کسی نے اس کو ٹاپک آج تک نہیں بنایا، تنوں کیڑی تکلیف ہے؟ تو مجھے تکلیف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چن لے، جس کے ذریعے دین کا کام لے. ہم بھی اس چیز کو تڑپتے تھے، تو ہم نے یہ آیات جب پڑھتے تھے تو ہمیں بڑا آتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس معاملے میں کیا اس کا کوئی آپٹیمل سولوشن ہونا چاہیے. تو الحمدللہ آج ڈسکس کر رہے ہیں. وَإِن كَادُوا، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 اور 75. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار مکہ کی تو کوشش تھی لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈال دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹا دیں اس وحی سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. کافر اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے پچھلا دیں. اور کیا چاہتے ہیں وہ؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیں ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے. جس طرح یہاں بھی علماء پبلک کو خوش کرنے کے لیے، جو حکومتی مولوی ہوتے ہیں وہ گورنمنٹوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک سے آیات لے کے ان کے مطلب بنا کے تو وہ خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کافر یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا تو کردار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات آپ ہماری طرف منسوب کر دیں جو ان کو خوش کرنے والی ہو. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں. جب آپ ان کی مرضی کی بات کر دیں تو آپ ان کے پھر خلیل بن جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں.
ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یہ وہ بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو ضرور ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے. بدنیتی کی وجہ سے نہیں، اپنی شفقت کی وجہ سے، جو آپ کے اندر ایک رحمت کا مادہ موجود ہے. قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے، کمپرومائزنگ کی طرف آ جاتے، لیکن شیئن قلیلا، تھوڑا سا. اور اگر ایسا ہو جاتا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو اے نبی ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجدوا لك علینا نصیرا، اور اے نبی تم پھر ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ہم لوگ کہاں سے اللہ کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے ہیں؟ ڈرنے کا مقام ہے. اور اللہ کی قسم یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نے خود کلام نہیں لکھا. کوئی بھی رائٹر اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں نہیں لکھ سکتا. آج غیر مسلموں کو جب ہم اس قرآن کے حق ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کاپی رائٹس کا مقدمہ کر دیتے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں ہوتا کہ تورات اور انجیل سے آیات چوری کی ہیں. حالانکہ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے اس کا اوریجن وہی ہے جو تورات اور انجیل کا اوریجن ہے. اور ہمارے پاس آج ثبوت سوائے ان آیات کے اور کوئی آیات نہیں ہے کہ اگر یہ نبی نے خود گھڑا ہوتا معاذ اللہ کلام تو اپنے بارے میں ایسی سخت باتیں لکھی ہوتی. کون اپنی کتاب لکھتے ہوئے اپنے بارے میں اتنے فتوے لکھتا اپنے خلاف؟ یہ آیات اس بات کا ثبوت ہے. اور اگلی آیت تو اس کا کلائمیکس ہے، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 43 سے لے کر 48. تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو پھر کون ہے تم میں سے کوئی ایک کہ جو ان کو ہم سے بچا سکتا اگر یہ ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیتے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ کتاب تو ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں، جن کو ڈر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں پوچھے گا اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے اگر اس کی فرما برداری نہیں کریں گے. تو یہ بھائیوں آیات اس بات کا ثبوت ہے. لہذا یہاں پر ایک پوائنٹ بھی میں کلیئر کر دوں، غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا کہ اگر غلام احمد قادیانی نے وحی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی شارک کاٹ دیتا نا اس قرآن کی آیت کے تحت، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ہماری طرف بات یہ نبی منسوب کرتے تو ہم ان کی رگیں جہاں کاٹ دیتے. تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو. جس کو نبی نہیں بنایا وہ جھوٹا، تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہوں. ہر ایک دعوی نبوت کرے گا، اور ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی پریڈکشن کی تھی کہ تم لوگ اس کے خلاف قتال کرو گے. وہ امت پر چھوڑا کہ جو جھوٹے دعوی نبوت کرے گا امت اس کے خلاف لڑے گی. یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا اور پھر وہ یہ کرے. لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ بات سمجھانے کے لیے ہے. اور یہ غصہ نہ سمجھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یہ ان کافروں پر غصہ ہے کہ تم کہتے ہو اس نبی نے بنا لیا بنا لیا بنا لیا بنا لیا.
یہ کبھی نہیں ایسا کر سکتے. جنہوں سی پنجابی کہنے ہیں نا آخنا تی نو تے سنانا نو نو، کہنا جو ہے وہ بیٹی کو اور سنانا بہو کو. یہ غصہ سارا کافروں کے اوپر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. اور یہ اللہ کا اسلوب ہے. سورہ الزخرف میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. اب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کہتے تھے عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین عرب کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوچھ رہا ہوتا. تو بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے. تو یہ بھائیو آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود نہیں لکھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام من و عن اسی طریقے سے پہنچا دیا، چاہے اپنے بظاہر اپنے خلاف بھی باتیں موجود تھیں. لہذا ایک دفعہ درود شریف ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.